فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنا عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ سارے لوگ مل جل کر محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں عبادت سمجھ کر اللہ کی تعلیم کرتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج کل سارے لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر آپ میری رات جاگ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سبحان، میں جتنی بھی تعریف کروں آپ کی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ آپ سارے لوگ اپنے گھر سے چل کے آئے، دور دراز سے چل کے آئے اور اپنا قیمتی وقت آپ نے دل سے کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک بار زور سے بولیے آمین۔ جو لوگ گھر پر نکلے ہوئے ہیں وہ سب آ جائیں، میں 3 گھنٹے آج نہیں بولوں گا، آج بہت مختصر خطاب آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ اسے بوجھ نہیں سمجھیں، بالکل مختصر سی بات آپ کے پاس آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ جانے کل کس کی موت کا اعلان ہو جائے۔ ہر لمحہ ہم لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ بندہ موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس دنیا کی تیاری کرے۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جیسے برسات کے موسم میں جو کسان بیٹھا رہتا ہے، کھیت میں ہل نہیں چلاتا، کھیتی باڑی نہیں کرتا ہے، وہ اگہن کے موسم میں دھان نہیں کاٹتا بلکہ وہ محتاج رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ جو یہاں محنت نہیں کرے گا، کھیتی نہیں کرے گا، وہ کل مرنے کے بعد جنت کی فصل نہیں کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جیوں غافل اور لاپرواہ کی طرح اور جنت ہمارا استقبال کرے، نہیں ہوتا۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں روزی روٹی کے لیے آدمی کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، دکان میں 8-10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، کھیت میں 8-10 گھنٹے ہل چلانا پڑتا ہے، جبکہ اللہ روزی دینے والا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن بندہ عقل مند ہے اس معنی کر کہ اللہ روزی دینے والا ہے، مگر مجھ کو تو اللہ کی بات مان کر تدبیر کرنی پڑے، مجھ کو اللہ کی زمین پہ پھیلنا پڑے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو محنت کرنی ہوگی، کھیت جانا ہوگا، دکان جانا ہوگا، فیکٹری جانی ہوگی، اور جس طرح کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی، دکان گئے بغیر پیسہ چل کے گھر نہیں آتا، بغیر پڑھے لکھے نوکری نہیں ملتی، تو روزی روٹی کی تلاش کے لیے بندہ کو گھر سے باہر جانا پڑتا، تو روزی روٹی کے لیے جیسے گھر جانا پڑے گا، اسی طرح گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے، مگر جس طرح یہاں فارمولہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو محنت کرنی پڑے گی، کھیت جانا ہوگا، اسی
طرح آخرت کے بارے میں بھی وہی فارمولہ ہے، دنیا میں کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی، روزہ رکھے بغیر بھی جنت نہیں ملتی، حج کیے بغیر بھی جنت نہیں ملتی ہے۔ دینے والا جنت اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مگر دنیا میں محنت کرنی ہوگی، ٹھیک اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے، مگر جنت کی تیاری کرنی ہوگی، جنت کے لیے محنتیں کرنی ہوگی۔ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ یہاں سے جب لوٹیں گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، آپ جب یہاں سے لوٹیں گے تو آپ کو مٹھائی کا ڈبہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں آئے گھر سے یہاں؟ صرف اس لیے آئے کم سے کم 8 گھنٹے جب دکان میں پیٹ کے لیے بیٹھتا ہوں، چلو جلسے میں 4 گھنٹے جنت کے لیے بیٹھا جائے گا۔ اسی سوچ میں آپ یہاں آئے، جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو انجوائے کرنے کے لیے باہر ادھر ادھر مت ہونا کیجیے، بلکہ بیٹھ کر اپنے رب کی بات سنا کیجیے، اپنے نبی کی حدیث سنیے۔ میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں، دوسرے لوگ ہیں جو انجوائے کرنا جس کی زندگی کا مقصد، تفریح کرنا جس کی زندگی کا مقصد، 50 کروڑ کا گھر بنانے کے بعد بھی گھر میں من نہیں لگتا، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کشمیر کے ڈل جھیل میں پانی میں لکڑی کے بنے ہوئے مکان میں انجوائے کرتے ہیں، اپنے ٹائلز ماربل سے سجے ہوئے گھر میں دل نہیں لگا۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ شالیمار نشاط پارک دیکھنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنا 50 کروڑ کا گھر ہے، اگر پھر بھی کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب وہ اوٹی جا رہے ہیں، مسوری نینی تال جا رہے ہیں، پٹنہ اور رانچی دیکھنے جا رہے ہیں، جنگل، جھاڑ، پیڑ، پہاڑ۔ بہت سارے لوگ یہاں سے نکل کے تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں کیا ہے؟ سمندر ہے، ندی ہے، نالا ہے، اونچے پہاڑ ہے، اسی کو دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ جب پہاڑ ہی دیکھنا تھا تو 50 کروڑ کا گھر کیوں بنایا تھا؟ جب وہ میدان ہی دیکھنا تھا تو 50 لاکھ کا گھر کیوں بنایا تھا؟ جب وہ جھیل ہی دیکھنا تھا تو یہ مہنگے ماربل، مہنگے ٹائل سے آپ نے اپنے گھر کو کیوں سجایا؟ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 50 کھرب کا گھر بنا، اگر اس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں عبادت نہیں ہوتی، اس گھر میں سجدہ نہیں ہوتا، اس گھر میں بیٹھ کر 2-4-10 منٹ نبی پہ درود نہیں بھیجا جاتا ہے، اس گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑتی، اس گھر میں دل نہیں لگتا، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جو گھر میں تلاوت عبادت کا ماحول نہیں ہے، اسی لیے اب گھر میں کسی کا من نہیں لگ رہا، عورتیں گھر سے باہر جانا چاہتی، وہ میلہ میں گھومنا چاہتی، پارٹی فنکشن میں جانا چاہتی۔ ہم نے ایسی خواتین کی زندگی پڑھی کہ 80 برس تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں زندگی کے دن گزار لیا، مگر بازار کا منہ تک ان کے پڑوس کے لوگوں نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھے، ان کے پڑوس کے لوگوں نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ بھابھی تھی 80 سال کی بوڑھی ہو گئی، پڑوس کا دیور تھا، مگر اس دیور نے اپنی بھابھی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں ایک بار بارش ہو گئی تھی، بہت قحط سالی کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پانی کو ترس رہے تھے۔ مسلمانوں کا پہلے طریقہ تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ میدان میں آ کے نماز استسقاء پڑھاتے تھے۔ ابھی پیسوں کی ہوس نے نماز استسقاء، نماز اشراق، نماز چاش کیا ہے وہ سب معلوم ہے، میری نسلوں کو معلوم نہیں، صرف سوشل میڈیا سے لگے رہنا، یہ آنکھوں کو برباد کرنا۔ آنے والے 25 سال کے بعد اندھوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے۔ آنے والے 10 سال کے بعد 10 سال کے آگے کے بچوں کے آنکھ میں ہائی پاور کا چشمہ لگنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اس آنکھ کو بنایا ہے تاکہ میں مسجدوں کو دیکھوں، تاکہ میں ماں باپ کا چہرہ دیکھوں، تاکہ میں پرانے باپ کے اولاد کو دیکھوں، میں نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہ کے ان کے چہرے کو دیکھوں، عالموں کا چہرہ دیکھوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھوں تو ہر نظر کے بدلے میں حج کا ثواب ہے، عالم کا چہرہ دیکھوں تو دیکھنے کی وجہ سے میرے سینے کا سارا زن، سارا گھمنڈ، سارا غرور مٹے۔ لیکن اب یہ ساری صحبتیں ختم ہو گئی، اب آنکھ مکمل طور پر صرف موبائل کی اسکرین پہ جمی، اب ایک گھنٹہ بیٹھ کر صرف تماشا دیکھا۔ ابھی میں نے کل دیکھا ایک آدمی کو جلسے میں بیٹھا تھا، وہ گیم کھیل رہا تھا،
آج تک ہم کو نہیں آتا ہے وہ کہ کیسے اس میں وہ جو لال ہارا پیلا ہوتا ہے ایسا کو ایسے سے نچایا جاتا ہے ایسے. اللہ کی قسم آج تک مجھ کو نہیں آئی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آج تک نہ اس کو کھیلا اور نہ مجھ کو آتا ہے کہ وہ کیسے کھیلا گیا. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر کے رکھے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلسے میں بیٹھ کر کے رکھے. یہ اپنی اپنی فطرت ہے, اپنا اپنا نیچر. مجھ کو آج تک کرکٹ کا تماشا سمجھ میں نہیں آیا کیسے اوور ہوتا ہے, کیسے صاف بلہ گرتا ہے اور کیسے رن بنایا جاتا ہے. بس صرف اتنا کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں کہ صاحب وہ کھیل ہو رہا ہے, ایک آدمی بال پھینک رہا ہے اور ایک آدمی ادھر سے بیٹ سے مارتا ہے, اب پھر وہ دوڑ کے یہاں آتا ہے, وہ دوڑ کے آتا ہے, کیا کرتا ہے نہیں آتا ہے. یہ مجھ کو آج تک سمجھ نہیں آتا. تاش کیسے کھیلتے ہیں یہ بھی مجھ کو سمجھ نہیں آتا. صاحب کھینی کیسی کھائی جاتی ہے یہ بھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار صرف سونگھا تھا تو بے ہوش ہو گئے, مگر لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں, دن رات پڑے رہتے ہیں. موبائل ضرورتاً چلا جاتا ہے, ہم لوگ بھی چلا جاتے ہیں, مگر اس موبائل میں اپنے ٹرین کا شیڈول دیکھتے ہیں, فلائٹ کا شیڈول دیکھتے ہیں, اس موبائل میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. موبائل بہت کام کی چیز ہے. موبائل میں کبھی ہم لوگ راستہ چلتے ہوئے قرآن شریف کا نسخہ نہیں ہے مسجد میں, موبائل ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, موبائل میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. تو آپ بھی کریں, اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ 1 گھنٹہ موبائل چلا کے کتاب پڑھیں, موبائل چلا کر کے دینی گفتگو سنیں. یہ کیا چیز ہے, گیم کھیل رہے ہیں, فالتو صاحب چیٹنگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. اسی میں میری عقل کو میری سوچ ختم کر دی. غیر ضروری کام میں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, دینی صحبتوں سے مجھ کو دور کر. ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے حج کا ثواب کمائے, اس نعمتوں کو موبائل میں چھین. میں اپنے دوستوں سے بیٹھ کر کے دینی گفتگو کروں, یہ بات بھی موبائل میں چھین. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال کم کیا جائے, نیک لوگوں کی صحبت میں توفیق ملے, مسجد میں جائے, ایک کھڑا کا گھر بنا لے, وہ دیوار کاٹنے دوڑے سکون نہیں ملے گا وہاں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پریٹن یعنی ٹورزم کی بات بڑھ گیا, گھومنے والے لوگ گھومکار لوگ بن گئے, کبھی یہاں کبھی وہاں, 1 سال یہاں اگلے سال وہاں, تیسرے سال وہاں, سب ٹرپ بنا رہے ہیں, گھومنے جانا ہے. گھر میں من نہیں لگ رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ سال کے 10 مہینے میں کچن میں رہوں گے, مگر 2 مہینے میں اس کو گھمانے کے لیے لے چلے, اس کو گھمانے کے لیے لے چلے. ذرا غور سے سنیے گا, وہ بھی خاتون تھی 80 برس تک اپنے گھر میں رہی, پڑوس کا مکان تک نہیں دیکھا, کیونکہ نظر جنت پہ, نظر آخرت پہ, نظر قبر کے عذاب پہ تھی کہ قبر میں جا 50,000 سال رہنا ہے, قیامت قائم نہیں ہوگی 50,000 سال تک تو قبر ہی میں رہنا. قیامت کل قائم ہو گئی تو پھر حساب کتاب ہوگا, قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, کیسے وہاں رہیں گے. یعنی اس ساری سوچ ختم ہو گئی. موت سب سے بڑی سچائی کا نام ہے. چاہے 1000 کوئی جسمار خواہ ہو جائے, 1000 کوئی پردھان منتری بنے کہ پوری دنیا کا وہ چیئرمین بن جائے, مگر موت سے فرار نہیں ہے. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے. مرنا تو ہے, مولانا بھی مرے گا, آپ بھی مریں گے, پیر صاحب بھی مریں گے, چپراسی بھی مریں گے, مگر دونوں کے مرنے میں فرق ہے. ایک بندہ حرام کھاتے ہوئے مرتا ہے اور ایک بندہ حلال کھاتے ہوئے مرتا ہے. ایک بندہ لیپ ٹاپ میں حرام روزی کی تلاش میں مرتا ہے اور ایک بندہ دین کی خدمتوں میں روزی تلاش کرتا ہے. ایک بندہ طوائف کے کوٹھے پہ مرتا ہے, ایک بندہ مسجد کی چٹائی پہ مرتا ہے, ایک بندہ دوسروں کو ٹھگتے ہوئے مرتا ہے اور ایک بندہ خدا کا ذکر کرتے ہوئے مرتا ہے. تو گانا گاتے ہوئے مرنا اور ہے, قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مرنا تو سب کو ہے, مگر حرام کھاتے ہوئے مرنا اور ہے اور حلال کھاتے ہوئے مرنا اور ہے. مسجد میں مرنا اور ہے, طوائف کے کوٹھے میں مرنا اور ہے, غیبت کرتے ہوئے مرنا اور ہے, درود پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے, اسٹیج سجا کے ناچتے ہوئے مرنا اور ہے, اور اسٹیج لگا کر قرآن حدیث کی بات کرتے ہوئے مرنا اور ہے. وہ اتر پردیش کی ناچنے والی خاتون جو شادی کی محفل میں مر گئی جہنم, مگر میرا مولوی قاری رضی اللہ وہ مر گیا, وہ تبلیغ کرتے ہوئے مر گیا, سیدھا جنت چلا گیا. تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنی محفل, اپنی نشست نیک بنا کے رکھنا چاہیے. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے, لیکن اچھی حالت میں موت آئے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. خوب کثرت سے کلمہ پڑھے تاکہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے.
خوب کثرت سے درود پڑھے تاکہ درود پڑھتے ہوئے موت آئے، خوب کثرت سے مصلی پہ بیٹھ کر جہاں فرصت ملے قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے۔ اور معلوم ہے جو باوضو نماز کے انتظار میں مسجد میں مر جائے اللہ اسے عطالوں جیسی موت عطا فرماتا ہے۔ وہ موت عطالوں جیسی موت ہے، وہ موت متو جیسی موت ہے۔ نماز کے انتظار میں کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اور موت آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت نماز میں مر گیا ہے، کیونکہ انتظار صلاۃ وہ حالت نماز ہے۔ نماز کے انتظار میں جو رہتا ہے وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز سے پہلے وقت سے پہلے مسجد چلے جائیں، کوشش کریں کہ جلسے میں آ کے بیٹھ جائیں جو یہاں یہ دینی علم حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ آیا ہے حدیث پاک میں کہ من مات فی طلب العلم فقط مات شہیدا، جو علم کی طلب میں مرا وہ شہادت کی موت مر گیا۔ اس لیے میں کہا کہ جلسہ آج کی تاریخ میں ہمارے لیے ایک روحانی تربیت کا کیندر ہے، مرکز ہے، ایک چلتا پھرتا مدرسہ، ایک چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ آج کل دنیا میں کون اس کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے؟ سارے لوگ تو دھوکہ دینے میں لگے، جھوٹ بولنے میں لگے، دوسروں کو ٹھگنے میں لگے ہیں۔ ایک گروہ ہے عالموں کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد بوریا بستر سمیٹ کے تم کو یہ مسجد چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مسجد میں جو آخری جمعہ پڑھا رہا ہے اس جمعہ کی تقریر میں یہ بولے کہ تم لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھ لینا، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت کود کے چلے جاؤ گے۔ نہیں، جگہ چھوٹ رہی ہے، جمعہ کے بعد وہ وہاں چھوڑ کے چلا جائے گا، مگر اس کے باوجود جمعہ کی تقریر میں وہ مجھے کہتا ہے کہ نماز پڑھنا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہو۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جنت جانے کا یہ راستہ ہے۔ جگہ اس کی خطرے میں ہے مگر وہ میرا شبھ چنتک بن کر مجھ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس لیے اس پورے زمین پر عالموں سے بڑا کوئی شبھ چنتک نہیں ہے، کوئی خیر خواہ گروہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گالی بھی دیتے ہیں وہ آپ کو حدیث سناتا ہے، آپ ان کو ماننے کی دھمکی دیتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے۔ گرا باندھ کے رکھیے، یہ جو مکہ کا کلچر چلا ہے دنیا میں، امریکہ کے لوگ انڈیا آ رہے ہیں، انڈیا کے لوگ فرانس جا رہے ہیں، یا پھر جھارکھنڈ کے لوگ پٹنہ دیکھنے جا رہے ہیں اور پٹنہ کے لوگ رانچی دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ صرف ہے کہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہا، گھر کی دیوار کا گھر میں اس کو من نہیں لگتا۔ جب 50 کروڑ کا گھر بنایا تو اب وہ گھر جنت جیسا لگے وہاں رہو، نہیں، اب گھر کاٹتا اس کو، کھاتا ہے گھومنے کے لیے پہاڑ ندی نالا۔ اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس گھر میں شیطان کا اڈا ہوتا ہے، اور جب شیطان کا اڈا ہوتا ہے تصویریں دیکھی جاتی ہیں جہاں کتا پالا جاتا ہے، جہاں عورتوں کے پائے کی آواز غیر مردوں کے کان میں جاتی ہے، جہاں عورتوں کی چوڑی اور کنگن کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جاتی ہے، اس گھر میں شیطان آتا ہے، اس گھر میں شیطان اپنا جماوا کرتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آ جاؤ یہاں، جہاں کوئی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہ ہو، بسم اللہ پڑھ کے بستر پہ نہ سوئے، بسم اللہ کر کے کھانا نہ کھائے، داہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ دھارا اور فلمیں چل رہی ہیں، جہاں تصویر چل رہی ہے وہاں تو شیطان آتا ہے، جہاں کتا پالا جاتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اب جہاں شیطان رہے گا وہاں چین کہاں ملے گا؟ شیطان کا کام ہے ہردم مچانا، شیطان کا کام ہے سیکچوٹی والا کام کرنا، شیطان کا کام ہے چوٹی کاٹنا، شیطان کا کام ہے اچھے آدمی کو بے چین کر دینا۔ آج ہمارے گھر میں عبادت نہیں ہے، اسی لیے گھر کا رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور پورا باندھ کے رکھ لے، جس دن گھر میں تلاوت ہوگی، جس دن گھر میں سجدہ ہوگا، جس دن گھر میں ذکر اور درود کی محفل سجے گی، اس کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے زیادہ پیارا اپنا گھر ہوگا، کیونکہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ اس سے ہٹ کر سکون اور چین کا کوئی راستہ نہیں۔ 1 خراب روپے کما لے حرام پر، بدن میں آگ لگے گی پیچھے نہیں، بیوی تیری بغاوت کرے، بچے تیرے حرام خور ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے حلال کا 1 روپیہ کھایا اور حرام کے 1 کروڑ کو تھوک دیا تو 1 روپیہ بھلے ہی بچے کی ساری خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی، مگر اللہ اس بچے کی دل میں ماں باپ کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ بچہ فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ آج یہ حرام کما کے بچوں کو حرام
کھلا کے بچوں کو زناکار کیوں بنا رہا ہے؟ بچوں کو حرام خور کیوں بنا رہا ہے؟ بچوں کو ڈکیت کیوں بنا رہا ہے؟ بچے کو شرابی کیوں بنا رہا ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت امام حسین کے منہ میں صدقے کی کھجور چلی گئی تو مصطفیٰ نے انگلی ڈال کے منہ سے نکال لیا اور کہا میرا بچہ صدقہ نہیں کھاتا، تو مصطفیٰ کا نواسہ صدقہ نہیں کھاتا، مصطفیٰ کا غلام بھی حرام نہیں کھاتا ہے، مصطفیٰ کا غلام حرام نہیں پیتا ہے، گرفتار کو رکھے سکون نہیں ملے گا، چاہے ناچ کے 50 کروڑ والے کو پیدا کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حساب دینے والا اللہ، وہ اس اللہ نے کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان میں دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اللہ دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہتے ہو میرے بچے میرے نہیں ہیں، میری بیوی میری نہیں ہے، میرے پڑوسی میرے نہیں ہے، بچی بیوی تم غیروں کے ساتھ تھا، تمہارے بچے تمہاری چھاتی پر بیٹھ کر پٹائی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کو حرام کھلائی، تم نے اس کو ناجائز کمائی کھلائی، تم نے اس بچے کو مصطفیٰ کا راستہ نہیں دکھلایا، تم نے ان بچوں کو فلمیں دکھائی، تم نے ان بچوں کو دنیا داروں کی کہانی سنائی ہے، اپنے بچوں کو کہانی سنائے مصطفیٰ کے بچپن کی کہانی سنائے، مصطفیٰ کی ماں کی کہانی سنائے، پیغمبر اعظم کے باپ کی کہانی سنائے، پیغمبر اعظم کے خاندان کی خواتین کی کہانی سنائے، پیغمبر اعظم کی بیویوں مسلمانوں کی ماں کی کہانی سنائے، پیغمبر اعظم کی بیٹی کی کہانی سنائے، وہ بیٹی مصطفیٰ کی سیدہ فاطمہ تھی، جس سیدہ فاطمہ کا 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کے بعد نفل کے لیے عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی، فجر ظہر عصر مغرب اپنی جگہ، شوہر کی خدمت اپنی جگہ، بال بچوں کی تربیت اپنی جگہ، مگر رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سوتی تھی، مصطفیٰ کی بیٹی جنت کے مالک کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، جنت کے مالک نے کہا یہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، تو جنت کے مالک نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار کہا، اس کے باوجود عبادت کا یہ عالم ہے کہ عشاء پڑھ کے نفل کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک سجدے میں صبح ہو جاتی تھی، دل ٹوٹا تھا، کہتی تھی الہی ایک لمبی رات بنا دے تاکہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے۔ وہ بھی تو مصطفیٰ کی جنت کے مالک کی بیٹی تھی، اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ کے کیریکٹر کو بسا، ان کی کہانی اپنے گھر میں سنو، ان کا چرچا کرو، جلسہ جلوس میں آئے، گھومے پھرے، جلیبی کھایا، آپ بیلون خریدا، ادھر ادھر گھوما، نیم برہنہ بن کے آئے، سر سے دوپٹہ نہیں ہے۔ یہ دینی محفلوں میں اس طرح سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ دینی محفل کا مطلب ہے سر سے لے کے پاؤں تک فینڈ ہو جائے۔ اب بلند تو عورتوں کو جلسے میں آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث سنے اور جا کے اپنی بیوی کو سنائے، وہ قرآن سنے جا کے اپنی بیوی کو سنائے، وہ بزرگان دین کی کہانی سنے جا کے بیوی کو سنائے۔ جب جمعہ کے لیے مسجد میں آنا عورتوں کا ضروری نہیں ہے، جب عیدین کے لیے عیدگاہ عورتوں کا جانا ضروری نہیں ہے، تو جلسے میں آنا کیسے ضروری ہو جائے گا؟ مزار پہ جانا کیسے ضروری ہو جائے گا؟ مارکیٹنگ میں جانا کیسے ضروری ہو جائے گا؟ جمعہ جیسی بڑی نماز جو عید اور بقرعید سے بڑی نماز ہے، وہ نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، کیوں؟ اس کا گھر میں رہ کے ظہر پڑھنا جمعہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس کا پردے میں رہنا مسجد میں جانے سے بہتر ہے۔ اس لیے مجلس واعظ میں خواتین نہیں آئیں، کیوں نہیں آئے؟ شوہر سنے، شوہر رہ کے سنائے، لیکن اگر آ ہی گئی ہے تو پردے میں رہ کے سنیں، پردے میں رہ کے سنیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، موٹی چادر ڈال کے بیٹھی رہیں، اس کے بعد دین سنیں، اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آنسو بہائیں، آنکھ سے آنسو بہائیں، قہقہا نہ ماریں، قہقہا نہ ماریں، مسکرانے کے لیے آپ نہیں پیدا ہے، قہقہا مت ماریں، بلکہ کبھی کبھی مسکراہٹ آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر قہقہا مار کے ہنسنا حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور پھر اتنی آواز سے ہنسنا کہ غیر مردوں کے کان میں آواز پہنچ جائے، وہ تو بے برکتی کا ذریعہ ہے کہ آیا ہے کتاب میں، اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان میں جاتی ہے۔ چاہے خانے کعبہ میں جا کے دعا کرے، مگر اللہ دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی ماں بہن بیٹیاں پردے میں نہ رہے اور جب تک کہ بدن میں حلال غذا نہ جائے۔ ایک آسان عمرہ کر لے، وہ عمرہ اس کے
چہرے پہ مار دیا جائے گا جب تک کہ وہ حلال کمائی سے عمرہ نہ کرے۔ مکہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے خانہ کعبہ، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ حرام کھا کے کوئی وہاں جائے حرام کے پیسے سے کعبہ کے اندر دعا کرے، اللہ اس دعا کو رد کر دے گا۔ حلال کھا کے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مدینہ مکہ جا سکے تو حلال کھا کے محلے کی مسجد میں یہ دعا کرے، جو حرام کھا کے کعبہ میں دعا قبول نہ ہوگی وہ حلال کھا کے محلے کی مسجد میں دعا قبول ہو جائے گی۔ اس بات کو آپ رکھ لیں، نہیں کھیل تماشا نہیں ہے، یہ شہادت ہے، کوئی فرض میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ذرا میں دلی کی وہ کہانی کہوں، اس کے بعد میں یہ چیپٹر کلوز کر کے میں اگلا چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قحط چھایا، بارش رک گئی، ساری مسلمان سڑک پہ آ گئے، نماز استسقا پڑھی، دعا کیا اللہ سے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، مسلمان آ گئے، بہت سارے ہزاروں مسلمان آئے سڑکوں پہ۔ ہم لوگوں نے بچپن میں بھی دیکھا جب بارش نہیں ہوتی تھی تو گھر کے سارے لوگ باہر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بس وہاں سے لوٹتے تو بارش لے کے آتے تھے، لوٹتے ہوئے راستے میں بارش ہوتی تھی۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے کہ مانگنے والا تو ہو، اللہ سے رو رو کے بھیک مانگنے والا ہو، اللہ مصیبت حل کرنے والا ہے، مگر پھر اللہ کے سامنے بھیک تو مانگے۔ یہاں تو اللہ کے سامنے دعا کرنے کی توفیق چھین لی، کوئی دعا ہی نہیں کر رہا، کوئی دعا ہی نہیں مانگ رہا، جبکہ دعا ساری مسئلے کا حل ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ 1 کروڑ کی تعویذ میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر 5 منٹ کی دعاؤں میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو، رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رو کے دعا کریں، 1 کروڑ تعویذ سے زیادہ اثر اس دعا میں۔ اب دعا کریں اللہ سے